ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، نماز کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ظہر کی سنت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظہر کی فرض نماز ہم امام کے ساتھ یا اگر تنہا پڑھنا ہو تو تنہا ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ آپ کو نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کے بارے میں لوگوں کا عام طور سے زیادہ سوال ہوتا ہے، تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کو پھر زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ کو دہرا لیں۔ اگر آپ کو زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ہے تو ظہر کی فرض نماز کی نیت آپ اس طریقے سے کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اگر امام کے پیچھے ہوں تو یہ کہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جائیں اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ اب آپ کو پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب قرات کریں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو امام کے پیچھے صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے، سب سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کے خاموش رہیں گے، رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح، سجدے میں سجدے کی تسبیح اور اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی جسے تکبیر انتقالات کہا جاتا ہے، تکبیرات انتقال کو آپ بجا لائیں گے۔ اور اس کے بعد جب 2 رکعت مکمل ہو جائے تو آپ قعدے میں یعنی قعدے اولیٰ میں تشہد پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے، اور اس میں بھی آپ کو صرف رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے اور تکبیرات کہنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ جب قعدے اخیرہ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو تشہد پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اور پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں یا کوئی ایک ایسی آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ آپ نے اتنا کر لیا تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار کہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد بھی کہیں، اور اس کے بعد دونوں سجدے کریں، دونوں سجدوں میں بھی کم سے کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اب یہاں آپ کو نہ تو ثنا پڑھنا ہے اور نہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں، اس کے بعد پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسرے سجدے کے بعد آپ قعدے اولیٰ کے لیے بیٹھ جائیں۔ قعدے اولیٰ مطلب 2 رکعت پہ جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، تو آپ قعدے اولیٰ میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ تشہد یعنی التحیات للہ یہ پورا پڑھیں، اور جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب تیسری رکعت میں آپ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کو سورت نہیں ملانا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کریں، دونوں سجدے مکمل کریں، اور پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں بھی آپ کو بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر جب یہ چوتھی رکعت آپ کے سجدہ مکمل ہو جائے گا تو آپ قعدے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اب اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ قعدے میں بیٹھنے کے بعد صرف التحیات نہیں پڑھنا، التحیات بھی پڑھنا ہے یعنی تشہد بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں پڑھ کر کے سب سے پہلے آپ دائنی طرف سلام پھیریں اور اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں۔ تو یہ ظہر کی نماز کا مختصر طریقہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور نماز کا طریقہ آپ نے آسانی کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ معلوم ہو سکیں اور وہ اپنی نمازوں میں کسی طریقے کی کوئی غلطی نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔